بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داری ملاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس دیہاتی نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں جو امور ہیں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس دیہاتی آدمی کو دیکھ لے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھا کہ ایک دن چلتے چلتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بڑا عظیم سوال کیا ہے، لیکن یہ اس پر آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کریں جسے کرنے میں میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جس کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی نفلی روزے کثرت سے رکھو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ مجھے بتلائیے، اگر فرض نمازیں ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دوں اور ان اعمال پر کچھ زیادتی نہ کروں، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں ان عمل پر کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا۔ تو آج کے درس سے پتہ چلا کہ ارکان اسلام یعنی توحید، اللہ کی عبادت اور نماز 5 وقت کی، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج، یہ ارکان اسلام ہیں۔ جو شخص ان کو پابندی سے اپناتا رہے گا، پابندی سے ان پر عمل کرتا رہے گا، تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے اور جہنم سے دوری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو ارکان اسلام ہیں، یہ 5، ان ارکان اسلام کو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور
ہمیشہ ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ارکان اسلام ہیں، اسلام کی بنیادی ارکان ہیں۔ انہیں مضبوطی کے ساتھ اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، تب ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی اور جہنم سے دوری کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ارکان اسلام ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بڑے بڑے جو اعمال ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان کے بجا لانے کی توفیق اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام و ایمان پر خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے اللہ ان اعمال سے بچا لے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم میں سے جو مر چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے مر چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ ان کی آخرت کی جو پہلی منزل قبر ہے، اے اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ مر چکے ہیں اور قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو سکون اور اطمینان عطا فرما۔ اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس قبر کو ان کے لیے بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہم سب اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو اسلام و ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔